سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیات بینات کی جن کی گفتگو ہم کر رہے تھے، اگر آپ ان کو پیش نظر رکھیں، ان کو سامنے رکھیں، پھر ذات حسین کو دیکھیں، تو پھر آپ ہر آیہ بینہ کی روشنی میں جب کردار حسین کو دیکھتے ہیں، ذات حسین کو دیکھتے ہیں، ذکر کرنے والوں میں دیکھیں تو سبحان اللہ، صبر کرنے والوں میں دیکھیں، جیسے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی، تو مثال نہیں ملتی، اور ذکر بھی ایسا کہ اس مشکل وقت میں، کربلا کی اس تپتے صحرا میں، اس غریب الوطنی میں بھی امام علی مقام امام حسین ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے مولا کی یاد سے غافل نہیں ہوئے۔ یہ تو ذکر کی پوزیشن ہے اس حد تک کہ جب میدان کرب و بلا میں بالکل آپ تنہا رہ جاتے ہیں، اس وقت بھی اگر خیال ہے تو نماز جمعہ کا خیال ہے۔ ظالموں، مجھے میرے نانا کے ممبر پر دنیا بھر میں خطبہ میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہے ہیں، مجھے نماز سے محروم نہ کرو۔ اس وقت بھی جب جسم تیروں سے، زخموں سے، تلوار کے زخموں سے چھلی ہے، لہو لہان ہے، اس وقت بھی تیمم کر کے حضرت امام اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں اس وقت جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ کوئی اس کی ایسی مثال، ذکر کرنے کا یہ طریقہ، ایسی نماز، ایسی اللہ کی یاد، پھر صبر کہ ساری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ان آیات بینات کو جب آپ پیش نظر رکھیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح کربلا کا وہ مشکل وقت، کیا وہ بھوک، وہ پیاس، اور پھر سیدنا علی اکبر اور سیدنا علی اصغر 6 ماہ جیسے معصوم شہزادے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں سپرد جنت کر دیا گیا، شہادت کا جام انہوں نے نوش فرما لیا۔ کسی موقع پہ، پیاس کے موقع پہ، بھوک کے موقع پہ، ساتھیوں کی قربانی کے موقع پہ، اپنے خاندان کی قربانیوں کے موقع پہ، امام حسین ایک لمحے کے لیے بھی، ایک لفظ بھی شکایت کا اللہ کی بارگاہ میں، گلے کا، کمپلین کا نہیں ملتا، بلکہ صبر کا مجسم پہاڑ ہے حسین۔ اور اسی لیے رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بڑی سے بڑی قربانی دیکھ کر بھی نگاہیں اٹھا کر مالک کی طرف سے دیکھ کے حسین کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم حسین کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم حسین کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم حسین کامیاب ہو گیا۔ کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، بلکہ رب کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر رب کا وعدہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جو سارے مصائب، ساری مشکلات، ساری تکالیف کو خندہ پیشانی سے، صبر کے ساتھ مولا کی رضا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان پہ رب کی رحمتیں ہیں، ان پر رب کی رحمت ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اپنے رب کی طرف سے بڑے اعلیٰ عہدوں پہ یہ فائز ہیں، رب کی رحمتوں کا نزول ہے ان پہ۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے۔ اب دیکھیے یزید کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں، جو لینے والے بھی چھپ چھپ کے لیتے ہیں،
شرمندگی اور ندامت سے لیتے ہیں، لیکن حسین کائنات میں انسانیت کا علمبردار ہے۔ حسین کا نام مظلوموں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ حسین کائنات میں پسے ہوئے طبقات کے لیے سب سے بڑی امید کی کرن ہے۔ حسین آج بھی ظالم اور جابر کے لیے نعرہ مستانہ ہے کہ جس کے سامنے کوئی باطل قوت ٹھہر نہیں سکتی۔ ناظرین، حق تعالی جل شانہ، اگر ہم دوبارہ قرآن عزیز کی طرف آئیں، سورہ آل عمران میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، حق تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ فرمایا عیسیٰ کی کہاوت، عیسیٰ کی مثال، عیسیٰ کی ایگزامپل اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ اسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اصل میں نجران سے نصارہ کرسچنز کا ایک وفد تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ گمان کرتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، نصارہ یہ دیکھ کے، سن کے نا بڑے غصہ آیا ان کو، بڑے غصے میں وہ کہنے لگے محمد، کبھی آپ نے بن باپ کے بھی کوئی بیٹا دیکھا ہے؟ یعنی معاذ اللہ ان جو آرگیومنٹ وہ دینا چاہ رہے تھے، جو پوائنٹ وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہ تھے کہ بھئی بغیر باپ کے بھی کبھی کوئی بیٹا ہوا ہے؟ تو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، اس لیے معاذ اللہ وہ لاجیکل کنکلوژن یہ نکال لیتے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ، کیونکہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، صرف ماں ہے، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ ہیں۔ کبھی آپ نے بغیر باپ کے بھی کوئی بیٹا دیکھا ہے؟ اچھا، حق تعالی جل شانہ نے یہ جو اعتراض قائم کیا اور یہ جو انہوں نے لاجک پیش کی، اس کو اپنے پوائنٹ کو ریشنلائز کرنا چاہا کہ بھئی ہم اس لیے ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ ان کا باپ کوئی نہیں ہے، باپ کے بغیر بیٹا ہو نہیں سکتا، باپ کے بغیر اولاد ہو نہیں سکتی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ کوئی والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اس لیے وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو، ان کے اس پوائنٹ کو، ان کی اس جسٹیفیکیشن کو بالکل ریجیکٹ فرما دیا اور ایسا جواب دیا کہ جس کے بعد کسی بھی طرح اس کو وہ جسٹیفائی نہ کر سکے، کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکے۔ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ کیونکہ تم یہ کہتے ہو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں ہے، والد کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی کا باپ ہی نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آدم کی تخلیق پہ غور کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کریشن کو سمجھنے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو سمجھنے کے لیے ذرا تخلیق آدم پہ غور کرو۔ دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کو بن ماں اور بن باپ کی تخلیق فرمایا ہے۔ بغیر باپ کے ہونا عجیب ہے، لیکن بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے ہونا عجیب تر ہے، اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، باپ نہیں ہے، بن باپ کی ان کی موریکولس معجزانہ پیدائش ہے، موریکولس برتھ ہے، لیکن ماں تو ہے نا، عیسیٰ ابن مریم
جیزس سن آف میری، عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بیٹے. ہاں والد نہیں ہیں ان کے، لیکن ماں تو ہے نا. یہ عجیب ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی تخلیق دیکھو، آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو ان کی تخلیق تو عجیب تر ہے. تو فرمایا لوگوں، جو رب اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کی تخلیق فرما سکتا ہے، وہ رب اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما سکتا ہے. اس کی قدرت پہ غور کرو، دیکھو تو صحیح. جو اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے اگر پیدا کر سکتا ہے، تو یہ تو اس سے آسان تر ہے. ماں تو ہے نا، تو اس کے لیے یہ عجیب اور مشکل کیوں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا نہیں کر سکتا؟ دیکھتے نہیں اس نے آدم کو باپ اور ماں دونوں کے بغیر تخلیق فرمایا. تو اسی طرح اس نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. اور اگر تم اس بنیاد پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا چاہتے ہو، سن آف گاڈ کہنا چاہتے ہو کہ ان کے باپ نہیں ہے، بغیر باپ کی ان کی تخلیق اور ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس سے پہلے آدم علیہ السلام، ان کے بارے میں پھر تمہاری لاجک کیا کہتی ہے؟ ان کا تو باپ اور ماں دونوں نہیں تھے، ان کی تخلیق تو عجیب تر ہے. تو اگر تمہاری اسی لاجک کو پیش نظر رکھا جائے تو وہ تو پھر زیادہ استحقاق رکھتے ہیں. تو اگر آدم کی تخلیق کو تم مانتے اور سمجھتے ہو اور انہیں اللہ کا بیٹا نہیں کہتے اور ان کی تخلیق کو بغیر ماں اور بغیر دونوں کے بغیر اللہ کی قدرت کاملہ میں شمار کرتے ہو، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ اچھا، یہ جب لاجک قرآن نے پیش کی نا، اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، کوئی جواب نہ دے سکے کہ بھئی اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کیا ہے. کوئی ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، کوئی آنسر نہیں تھا. لیکن ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوئے. جواب کوئی نہیں تھا، لیکن اپنی بات کو چھوڑنے پہ اور سچی بات کو اور حق کو تسلیم کرنے پہ پھر بھی تیار نہ ہوئے. حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اچھا اب مانتے بھی نہیں ہیں، کسی بات کا ان کے پاس جواب بھی نہیں ہے، جواب موجود بھی نہیں ہے، ان کے پاس آرگیومنٹ ہے بھی نہیں، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. تو کیا کیا جائے؟ نہ مانوں کا تو کوئی علاج نہیں. نہ وہ ڈائلاگ کرتے، نہ ان کے پاس اب کوئی آرگیومنٹ ہے. جو آرگیومنٹ دی گئی اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے، پھر بھی مانتے نہیں ہیں. حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. فرمایا محبوب اگر یہ بات نہیں مانتے نا، تو جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرتا ہے، بات کرتا ہے، بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آؤ ہم تم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. پھر مباہلہ کرتے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. آرگیومنٹ تو اب رہی کوئی نہیں، اس کو تم مانتے نہیں ہو. پھر آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ.
ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی جانیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، تم اپنی جانیں لے آؤ۔ اس کے بعد کسی حیثیت میں جس طرح بھی خدا کو تو تم بھی مانتے ہو، گو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا میں اللہ کا بیٹا ہوں، فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں سب سے پہلی دعوت دی، شروع میں واضح اعلان کر دیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا مجھے کتاب دی گئی ہے اور اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا تو دعویٰ ہی نہیں کیا تھا، بلکہ اس دعوے کو شروع سے ریجیکٹ کر دیا تھا، شروع سے ہی خارج از امکان قرار دے دیا۔ پہلی دعوت ہی یہ دے دی، لوگوں آپ بصیرت سے جانتے تھے تو پہلی دعوت ہی یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ لوگ یہ کہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، فرمایا میں ابن اللہ نہیں ہوں، سن آف گاڈ نہیں ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا اگر مانتے نہیں نا تو پھر مباہلہ کر لیتے ہیں بھی کسی طرح، تم بھی کسی حیثیت میں خدا کو تو مانتے ہو، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے آؤ، اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، جو جھوٹا ہے وہ نیست و نابود ہو جائے، جو باطل پہ ہے، جو جھوٹا ہے وہ صفحہ ہستی سے اس کا نشان مٹ جائے۔ اچھا، اب یہ بھائی بات بھی نہیں کرتے، ڈائلاگ بھی نہیں کرتے، آرگیومنٹ بھی ان کے پاس اب کوئی باقی نہیں رہا، تو اب یہی ہے کہ آ جاؤ، آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب جب انہوں نے مل کے میٹنگ کی نا کہ بھئی اب یہ جو دعوت دی گئی، اب جب یہ مباہلے کے لیے بلایا گیا ہے، کہا یہ گیا کہ آ جاؤ، کیونکہ ان کی بات کا بھی ہمارے پاس جواب نہیں، اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، بات کا بھی جواب نہیں ہے ہمارے پاس، ان کی جو آرگیومنٹ ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے، ان کی جو لاجک ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ اور اگلی بات اب انہوں نے مباہلے کی کہہ دی، بھی ٹھیک ہے اگر تم ہم سے بات نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں، تو آ جاؤ، آ کے مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے اللہ تم اپنی بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانیں لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک میٹنگ کی، ڈسکشن کی کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ تو ان کا جو بڑا لاٹ پادری تھا نا، جو سیاںا آدمی تھا، بڑا بزرگ تھا، ان کا عاقب عبد المسیح، اس نے ان کو کہا بھئی بات یہ ہے، اندر سے تو جانتے ہم بھی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، جانتے تو ہم بھی ہیں، پتہ تو ہمیں بھی ہے کہ ہیں وہ سچے، ہیں وہ کھرے، ہیں وہ ٹھیک ہے، حق پہ ہیں، بات ان کی ٹھیک ہے۔ تو اب ان کے ساتھ مباہلے پہ نکلنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب دوسری طرف یہ تو اس طرف کا رسپانس ہے، لیکن دوسری طرف صحابہ کی جو صفیں ہیں ان میں بھی تو ایک شوق ہوگا نا ناظرین، ان میں بھی تو ایک محبت اور ایک جستجو ہوگی کہ میدان عمل میں نکلنا ہے۔ بات ہے توحید کی، بات ہے اسلام کی حقانیت کی، اور رب تعالیٰ نے لاجک دے دی ہے، اس کو کا وہ جواب ان کے پاس نہیں ہے، نجران سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اب بات ہے مباہلے کی، اور بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ سرکار نے رب کے فرمانے پہ یہ کہہ دیا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔
تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں۔ تو صحابہ کے اندر بھی تو ایک ذوق، ایک کیفیت کا وہ مرحلہ تو ہوگا جب یہ اتنا بڑا ایک معاملہ بن رہا ہے، نجران سے ایک وفد آیا ہوا ہے، ان کے ساتھ آرگیومنٹ چل رہی ہے، پھر بات مناظرے میں وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، پھر بات موبائلیں تک پہنچتی ہے، اور اب فرماتا ہے انہیں قل آ جاؤ میدان عمل میں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اور دیکھتے ہیں کہ جھوٹے کس طرح تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ نے ان کو چیلنج تو کیا، لیکن اس آیہ بینہ میں کسی کا نام نہ لیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم اپنے ساتھیوں کو لے آؤ، ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی یا صحابہ میں سے کسی کا نام کہ فلاں کو حملے کے میدان عمل میں نکل آئیں گے۔ اللہ پاک نے کسی کا نام نہ لیا، کسی ہستی کے نام کو ذکر نہ کیا۔ یہ کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹوں کو اور عورتوں کو اور جانوں کو لے آؤ۔ تو صحابہ میں بھی تو ایک جوش، ایک کیفیت، ایک محبت کہ پتہ نہیں سرکار صبح کس کو ساتھ لے کے جائیں گے، پتہ نہیں بیٹوں سے مراد کون ہے، پتہ نہیں عورتوں سے مراد کون ہے، پتہ نہیں جانوں سے مراد کون ہے۔ اس میدان عمل میں اور اسلام کی حقانیت اور سچائی کے لیے جو اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ یہ اتنا بڑا مباحثہ ہونے والا ہے، اس میں قرآن کریم کی ان آیات بینات کے مصداق کون لوگ ہوں گے؟ یہ بیٹوں سے مراد کون ہے، عورتوں سے مراد کون ہے؟ صحابیات میں بھی تو ایک کیفیت ہوئی ہوگی، اور جانوں سے مراد کون ہے؟ ایک انتظار تو تھا کہ سرکار اللہ پاک نے ان کن لوگوں، کن خوش نصیب لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ساتھ لے کے میدان عمل میں نکلیں۔ تو ناظرین، جب موقع بنا نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جب موقع بنا، ایک انتظار تھا، ایک شوق تھا، ایک محبت تھی، ایک کیفیت تھی۔ صحابہ تو آپ کو پتہ ہے سرکار کے اشارہ ابرو پہ جانے دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ تو جو اتنا بڑا اعزاز ہوگا، اتنا بڑا انعام اللہ پاک نے جن مقدس ہستیوں کو منتخب فرمایا ہوگا اس اتنے بڑے معاملے میں اور اسلام کے دفاع کے لیے، صحابہ میں کیا کیفیت تھی۔ جب صبح کا وقت آیا، ایک انتظار ہے، یہ بیٹے کون ہیں، یہ عورتوں سے مراد کون ہے، یہ جانوں سے مراد کون ہے۔ اللہ اکبر، جب سرکار صبح میدان عمل میں نکلے، دیکھا تاجدار کائنات کی گود میں جناب امام حسین تھے، تاجدار کائنات کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ تھے، پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی، اور اس سے پیچھے مولا علی مشکل کشا مولا کائنات تھے۔ یہ مقدس ہستیاں نکلی، یعنی بیٹوں سے مراد جناب حسین کریمین، جناب حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا تھے، عورتوں سے مراد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات تھی، اور جانوں سے مراد مولا علی مشکل کشا تھے۔ یہ پنجتن کا گھرانہ، یہ پنجتن کا پاکیزہ خاندان جب باہر نکلا تو ان نصارہ نے، ان کے جو لاٹ پادری، اس نے کہا میں ایسے، سرکار نے فرمایا اے میری خاندان، اے میری اہل بیت، میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ ان نصارہ نے جب یہ دیکھا، انہوں نے فوراً میٹنگ کال کی، انہوں نے کہا ایسی برکت والے، ان کے لاٹ پادری نے، ان کے لیڈر نے کہا میں ایسی برکت والے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے دعا کر دیں تو اللہ ان کے کہنے پہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، لیکن ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اے نصارہ، اے کرسچنز، ان کے ساتھ نہ لڑو، ان سے صلح کر لو، ان سے معافی مانگ لو۔ اور وہ فوراً گئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا عذاب ان کے قریب آ گیا تھا، اگر یہ صلح کر لیتے اگر صلح نہ کرتے اور مباہلہ کرتے تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو یہ جب میدان عمل میں نکلنے کا وقت تھا تو اس وقت قرآن کریم کی یہ آیات بینات، نجران کے جب وہ لوگ آئے تو سرکار کی گود میں امام حسین ہے،
7 امام حسن مجتبی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی مشکل کی کشا کی ذات، اور حضور اپنے اس گھرانے کو پنجتن پاک کو ساتھ لے کر میدان عمل میں نکلتے ہیں. یعنی میدان کربلا کی ٹریننگ ابھی سے شروع ہو گئی ہے. حسین ابھی گود مصطفیٰ میں ہیں تو میدان عمل میں جا رہے ہیں، توحید کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کی حقانیت کے لیے. اب ابھی گود میں ہیں تو وہاں سے کربلا کی ٹریننگ کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ناظرین دعا ہے ہمیں اہل بیت رسول کی سچی محبت نصیب ہو، پنجتن پاک کی سچی محبت نصیب ہو. اور یہ جو 5 تن پاک کی اصطلاح اور ٹرمینالوجی ہے، پتہ چلا یہ بھی قرآن کی آیات بینات کی روشنی میں ہے. ہمارے بزرگ اچھے تھے، سمجھدار تھے، قرآن سے چیزوں کو نکالتے تھے. تو یہ 5 تن پاک، 5 ہولی باڈیز، 5 تن پاک، یہ کوئی کسی کی خود ساختہ ٹرمینالوجی نہیں ہے. یہ قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں ہے کہ وہ 5 تن پاک، 5 ہولی باڈیز. دیکھیں مباہلہ کی روشنی میں بھی یہی 5 تن پاک ہیں جن کو رب تعالیٰ نے سلیکٹ فرمایا اتنے بڑے معاملے اور اسلام کی دفاع کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی محبت، پنجتن پاک کے ساتھ نسبت اور امام حسین کے مشن پر استقامت عطا فرمائے. صحابہ کے سارے صحابہ کا ادب ہمیں نصیب ہو، اولیاء اللہ کی ہمیں قربت نصیب ہو، اور ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے جو اسوہ حسنہ ہے اس پر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے لیے چلنا ضروری ہے، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین آج کا پروگرام یہیں تک تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سچی بات سکھاتے